جی السلام علیکم جی، آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے، خوشیوں سے اور کامیابیوں سے اس سال کی برکتوں سے آپ کو نوازے، اور جو اس سے جو گزشتہ سال گزرا ہے اس میں ہمیں کافی لوگوں سے جو ہم سے جدا ہو گئے، جن میں ہمارے دوست، رشتہ دار اور عزیز وغیرہ تھے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے، ان کی فیملیز کو۔ اور جو ایک جو شخصیت ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ڈاکٹر اعجاز حسین قریشی ہیں، جو کہ وہ بھی اسی بیماری سے وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی بھی فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا پرانا تعلق تھا، کہ انہوں نے جب میں یہ بزنس میں آیا تو ایکچولی ڈاکٹر صاحب ہی، ڈاکٹر اعجاز صاحب جو ہیں وہی مجھے اس میں لانے والے تھے، مجھے گائیڈ کرنے والے تھے، جو میں کبھی پوری زندگی نہیں بھول سکتا۔ اور بڑے ہی ایک علمی شخصیت تھی، جو کہ مثال میں ان کی ایسے دوں گا کہ وہ جب جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ابھی اس میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی دوبارہ، اور ریکنسٹرکٹ ہو رہا تھا، اور اس دوران یہ 1955 میں یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے آئے تھے۔ آپ ان کا پڑھائی کا جوش دیکھیں کہ اس وقت جو ہے، میرا خیال ہے کئی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جرمنی کہاں پہ ہے، تو یہ اس ٹائم میں یہاں سے وہ پی ایچ ڈی انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پاکستان گئے اور بزنس لائن میں آگے انہوں نے اس میں کام کیا۔ اور اسی طریقے سے ان کی جو فیملی ہے وہ بڑے پائنیئر بزنس مین ہیں، ابھی بھی ان کا ماشاءاللہ کئی کمپنیز، بڑی بڑی کمپنیز چلا رہے ہیں ان کے آگے جو بچے وغیرہ ہیں۔ اور جو میرا جہاں تک ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ جب جرمنی آتے تھے تو مجھے، ہم لوگ بزنس ٹور پہ جاتے تھے تو وہ مجھے بہت گائیڈ کرتے تھے۔ میں کئی دفعہ، کیونکہ میں اس میں مجھے انہوں نے شروع کروایا تھا، تو میں کئی دفعہ پریشان ہو جاتا تھا، تو مجھے کہتے تھے نہیں آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو ہے آپ پروفیشنلی اس کام میں آئیں، پروفیشنلی سیکھ کے اچھے طریقے سے پڑھ کے اس کو کریں تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، اپنے سچے دل سے آپ کام کریں۔ اور مجھے ابھی تک ان کی وہ باتیں میرے ذہن میں اور دل میں ہمیشہ جو ہے نا وہ باتیں رہتی ہیں، کبھی بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو میں وہ ان کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو سپورٹ کرنے والے تھے، بڑے بڑے ہی جوشیلے آدمی تھے اس معاملے میں، بڑا دوسروں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، اور ہمیشہ خاص طور پہ جو ایجوکیشن کے معاملے میں وہ بھی بڑے ہی خود پڑھے لکھے تھے، اس لیے یہ کہ وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ اور اس لیے انہوں نے جو ہے ایک جو وہاں پہ ایک فاؤنڈیشن جس کا نام کاروان علم جو ہے، وہ انہوں نے غریب اسٹوڈنٹس کے لیے یہ آرگنائزیشن، یہ جو فاؤنڈیشن بنائی تھی، تاکہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں لیکن اپنے فی نہیں دے سکتے، تو ان کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ انہوں نے بنائی تھی۔ یہ میرے خیال میں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہے، اور انہیں اسی لیے لوگ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا نام ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ تو ہمیں ان سے کافی کچھ سیکھنا چاہیے کہ ایسی زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے کہ جب آدمی نہیں ہوتا تو لوگ اسے ان لفظوں میں یاد کریں، اور جو کچھ دنیا میں باقی لوگوں کے لیے جو بڑے کام کر جاتے ہیں، یہ ان میں سے ایک شخصیت تھی۔ اس لیے میں نے ان کا ذکر کرنا آج جو ہے وہ بہت ضروری سمجھا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو اور ان کی
باقی سب عزیز و اقارب کو جو ہے صبر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایسے ہی ہم کام کریں جن سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اپنے لیے تو سب بھی سوچتے ہیں، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اوروں کے لیے اس طرح کام کرتے ہیں تو ان کا مقام خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت اونچا ہوتا ہے، اور دین اور دنیا دونوں پاتے ہیں۔ جیسے کہ حقوق العباد کا ذکر ہے قرآن میں، تو یہ لوگ وہ ہیں جو اس چیز پہ عمل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم جو ہے پارٹ 2 کریں گے۔ شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔